بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں عرض کرتا ہوں، یہ بات ہو رہی تھی کہ وَالثَّانِيهِمَا أَلَّا يَكُونَ الصِّدْقُ ذَلِكَ الْمَعْنَى الْعَامِّ فِي جَمِيعِ أَفْرَادِهِ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِوَاءِ بَلْ يَكُونُ الصِّدْقُ ذَلِكَ الْمَعْنَى عَلَى بَعْضِ الْأَفْرَادِ بِالْأَوَّلِيَّةِ أَوِ الْأَشَدِّيَّةِ أَوِ الْأَوْلَوِيَّةِ وَصِدْقُهَا عَلَى الْبَعْضِ الْآخَرِ بِأَضْدَادِ ذَلِكَ كالوجود بالنسبة للواجب جل مجده وبالنسبة للممكن وكالبياض بالنسبة إلى الثلج والعاج ويسمى هذا القسم مشككا لأنه يوقع الناظر في الشك في كونه متواتيا أو مشتركا۔ بات یہ چل رہی تھی کہ مفرد لفظ جو ہے اس اعتبار سے کہ اس کا ایک معنی ہو اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ مفرد لفظ کا ایک معنی ہو اس کی کتنی قسمیں؟ بولیے، تین قسمیں ہیں۔ علم، متواتی، مشکک۔ دلیل حصر اس طریقے سے بیان کی کہ مفرد لفظ جس کا ایک ہی معنی ہوگا وہ ایک معنی یا تو مشخص اور متعین ہوگا یا مشخص و متعین نہیں ہوگا بلکہ اس کے کئی سارے افراد ہوں گے۔ اگر وہ ایک معنی متعین اور مشخص ہے تو اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ بولیے، علم نام رکھا جاتا ہے۔ اور اگر چند افراد ہو اس کے، جیسے زید ایک شخص کا نام ہے، ممبئی ایک شہر کا نام ہے، اور اگر چند افراد ہو اس معنی کے چند افراد ہوں تو اب دیکھا جائے گا کہ وہ لفظ اپنے تمام افراد پر برابری کے ساتھ صادق آ جاتا ہے یا صادق آنے میں کچھ جو ہے اولیت اور جو ہے اشدیت یا ازیدیت کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے۔ یعنی ایسا تو نہیں کہ یہ معنی فلاں فرد پر زیادہ صادق آ رہا ہے، فلاں فرد پر کم، فلاں فرد پر جو ہے سختی کے ساتھ صادق آ رہا ہے، فلاں فرد پر نرمی کے ساتھ، فلاں فرد پر جو ہے اول کے اعتبار سے صادق آ رہا ہے، فلاں فرد پر بادیت کے اعتبار سے صادق آ رہا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے۔ اگر ایسا نہ ہو بلکہ وہ لفظ اپنے معنی پر برابری، تمام افراد پر برابری کے طور پر صادق آتا ہو تو ایسے لفظ کو کہا جائے گا متواتی۔ جیسے انسان کا معنی ہوتا ہے حیوان ناطق، اس کے افراد زید، عمر، بکر ہے، تو یہ انسان اپنے تمام افراد پر برابری کے ساتھ صادق آتا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ کم انسان ہے اور وہ زیادہ انسان ہے، یہ پہلا انسان ہے وہ بعد کا انسان ہے، یہ چھوٹا انسان ہے وہ بڑا انسان ہے۔ انسان ہونے میں سبھی کے سبھی کیا ہوتے ہیں؟ بولیے، برابر ہوتے ہیں۔ اس کو کہا جائے گا متواتی۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ اس کے افراد پر اس معنی کا اطلاق اس کے تمام افراد پر برابر نہ ہوتا ہو بلکہ فرق کے ساتھ ہوتا ہو۔ اب فرق جو ہے تین اعتبار سے ہو سکتا ہے، اولیت اور بعدیت کے اعتبار سے، اشدیت اور انقصیت کے اعتبار سے، اور کیا بولتے ہیں ازیدیت، یعنی اس معنی پر زیادہ صادق آ رہا ہے، اس فرد پر زیادہ صادق آ رہا ہے، اس فرد پر کم۔ اشدیت کا مطلب اس معنی پر سختی کے ساتھ صادق آ رہا ہے، اس معنی پر نرمی کے ساتھ۔ اس کی مثال سمجھیے کہ جیسے مثال دیا ہے کہ موجود ہونا، وجود کا معنی ہوتا ہے موجود ہونا۔ ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا موجود ہونا اور ایک ہے مخلوقات کا موجود ہونا۔ تو موجود ہونا دونوں میں برابری کے ساتھ نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ جیسا موجود ہے وہ بھی ویسا موجود ہے، کوئی اس میں جو ہے کمی بیشی نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا موجود ہونا جو ہے یہ اولیت کے اعتبار سے ہے۔ کس اعتبار سے؟ کہ وہ سب سے پہلے موجود ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ایسا بولتے ہیں ہم۔ اور مخلوق کا موجود ہونا بعد میں ہے۔ تو اولیت کے اعتبار سے وجود کا صدق ہو رہا ہے ذات باری تعالیٰ پر، اور بعدیت کے اعتبار سے وجود کا صدق ہو رہا ہے ممکنات پر۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا، اسی طریقے سے سمجھیے کہ سفید ہونا کسی چیز کا یہ ازیدیت کے اعتبار سے، یعنی زائد ہونے کے اعتبار سے صادق آ رہا ہے برف پر، اور کم ہونے کے اعتبار سے صادق آ رہا ہے پرانے سفید کپڑے پر، کہ برف زیادہ سفید ہے اور پرانا کپڑا اس سے کم سفید ہے۔ تو سفید جو ہے یہ علم ہے کہ متواتی ہے کہ مشکک ہے؟ مشکک۔ ہاں، اس کو مشکک کہا جائے گا، اس طرح کی مثالوں کو کہ جس کا معنی اپنے افراد پر برابر صادق نہ آتا ہو بلکہ تفاوت کے ساتھ، فرق کے ساتھ، اور فرق ہو اولیت کا، ازیدیت کا، اشدیت کا فرق ہو، اس طریقے سے۔
اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس قسم کو مشکک کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ یہ والی جو قسم ہے وہ سامنے والے لفظ میں غور و فکر کرنے والے کو اس بات میں، اس شک میں مبتلا کر دیتا ہے کہ اس کا نام جو ہے وہ متواتی رکھا جائے کہ مشترک رکھا جائے۔ یعنی متواتی کہتے ہیں جس کے افراد جو ہیں کئی سارے ہوں، تو اس معنی کے افراد کئی سارے ہوتے ہیں۔ اور مشترک کہتے ہیں کہ ہر معنی میں اس کی ایک الگ الگ وجہ، مشترک کا لفظ آگے ہم پڑھیں گے۔ مشترک کہتے ہیں ایسے لفظ کو جس کے چند معانی ہوں۔ مشترک کس کو کہتے ہیں؟ ایسے لفظ کو جس کے چند، جیسے اردو زبان میں لفظ سونا مشترک ہے، میں نے سمجھایا تھا۔ سونا کا ایک معنی نیند اور سونا کا ایک معنی وہ چاندی کے مقابل جو گولڈ آتا ہے وہ معنی ہوتا ہے سونا کا۔ تو اس لفظ میں غور و فکر کرنے والا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ سفید کا لفظ متواتی ہے کہ مشترک ہے۔ اگر اس کو اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ اس کے افراد بہت سارے ہیں اور سب کو سفید کہتے ہیں تو لگتا ہے کہ متواتی ہے، اور اگر اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ ہاتھی دانت کا سفید ہونا الگ ہے اور برف کا سفید ہونا الگ ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے الگ الگ معنی ہیں مشترک کی طرح۔ تو چونکہ اس قسم میں جس میں معنی کا اطلاق اپنے افراد پر برابری کے ساتھ صادق نہیں آتا ہے، سامنے والے کو لگتا ہے کہ یہ مشترک ہے کہ متواتی ہے، شک ہوتا ہے، اس لیے اس قسم کا نام ہی کیا رکھ دیا گیا؟ مشکک۔ اچھا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو بتانا ہے کہ یہ متواتی ہے کہ مشکک ہے۔ دو مثال دوں گا، دونوں میں طے کرنا ہے کہ یہ متواتی ہے، یہ مشکک ہے، یہ مشکک ہے، یہ متواتی ہے۔ پہلی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں لمبا ہونا، اور دوسری مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کنکر۔ لمبا اور کنکر، یہ دو مثال میں کون متواتی کون مشکک؟ لمبا متواتی، لمبا متواتی ہے، کنکر مشکک، کنکر مشکک ہے۔ اور کوئی بولیے؟ لمبا مشکک ہے اور کنکر متواتی ہے۔ جی، اور کوئی بولیے؟ استاد صاحب، یہ لمبا ہونا مشکک ہے اور کنکر متواتی ہے۔ جی ہاں۔ اچھا، یہ جس نے کہا کہ لمبا ہونا متواتی ہے اور کنکر ہونا مشکک ہے، تو کنکر مشکک کیسے بتائیے؟ کنکر ہونے میں تو سب برابر ہے نا، اس کے جتنے کنکر کے افراد ہیں سب کنکر ہونے میں برابر ہے نا؟ جی، تو وہ مشکک کیسے ہو گیا؟ وہ متواتی ہوگا۔ اور لمبا ہونے میں جو ہے تفاوت ہے کہ ایک مثال کے طور پر چینٹی سے لمبا آپ کی انگلی اور آپ کی انگلی سے لمبا آپ کا ہاتھ ہے، اور آپ کے ہاتھ سے لمبے آپ ہے، آپ سے لمبا ہاتھی ہے، ہاتھی سے لمبا زراف ہے، زراف سے لمبا ایک پول ہے، پول سے بھی لمبا ایک درخت ہے، درخت سے بھی لمبا تاڑ کا درخت ہے۔ اس طرح لمبائی گھٹتی بڑھتی چلی جا رہی ہے نا سب جگہ۔ جی، یہ کم لمبا ہے، وہ زیادہ لمبا ہے، وہ اس سے زیادہ لمبا ہے، اس طرح سے تو کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ تو کمی اور زیادتی کنکر میں ہے کہ لمبا ہونے میں ہے؟ لمبا ہونا۔ تو مشکک کنکر ہونا ہوگا کہ لمبا ہونا ہوگا؟ لمبا ہونا۔ جی، یہاں تک ترجمہ دیکھ لیجئے۔ کہتے ہیں کہ وَثَانِيهِمَا أَلَّا يَكُونَ صِدْقُ ذَلِكَ الْمَعْنَى الْعَامِّ فِي جَمِيعِ أَفْرَادِهِ عَلَى وَجْهِ الْاِسْتِوَاءِ۔ ان میں کی دوسری قسم یہ ہے کہ اس عام معنی کا صادق ہونا اس کے تمام افراد میں برابری، اچھا نہیں، تیسری قسم سے پڑھنا تھا نا، تو ہاں، برابری کے ساتھ نہ ہو، علی وجہ الاستواء، برابری کے طریقے پر نہ ہو، بل یکون صدق ذالک المعنی علی بعض الافراد بالاولیت او الاشدیت او الاولویت، بلکہ اس معنی کا صادق ہونا بعض افراد پر جو ہے اولیت کے اعتبار سے ہو، بعض افراد پر اشدیت کے اعتبار سے ہو، اور بعض افراد پر کیا ہے اولویت کے اعتبار سے۔ ایک ہے اول اور ایک ہے اولا۔ ایک کیا ہے بولیے؟ اول، اور ایک کیا ہے؟ اول اور ایک اولا۔ ہاں، اول الگ چیز ہے اور اولا الگ چیز ہے۔ اولا یعنی بہتر۔ وصدقها علی بعض الافراد بازداد ذالک، اور بعض افراد پر اس کا صادق آنا اس کے ضد کے اعتبار سے ہو۔ اول کا ضد ہے آخر، اشد کا ضد ہے اضعف،
کمزوری کے ساتھ، اور اولا کا ضد ہے غیر اولا۔ دیکھیے کہتے ہیں کل وجود بالنسبۃ للواجب، جیسے وجود نسبت کرتے ہوئے کس کی طرف؟ واجب کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا جو ہے پہلے ہے جل مجدہ، و بالنسبۃ للممکن، اور نسبت کرتے ہوئے ممکن کی طرف، ممکن کا موجود ہونا کیا ہے؟ بعد میں ہے۔ وکل بیاض بالنسبۃ للثلج والعاج، اور جیسے بیاض نسبت کرتے ہوئے برف کی طرف، اور آج کا معنی ہاتھی دانت، اور ہاتھی دانت کی طرف۔ تو برف کی طرف نسبت کرتے ہوئے بیاض سختی کے ساتھ ہے، زیادتی کے ساتھ ہے، اور آج کی طرف نسبت کرتے ہوئے بیاض یعنی سفیدی میں کچھ کمزوری ہوتی ہے۔ وہ یسمى حاضر قسم مشککن، اور اس قسم کا نام مشکک رکھا جاتا ہے، لأنه يوقع الناظر في الشك في كونه متواتيا او مشترکا۔ یہ وجہ تسمیہ ہے کہ مشکک کو مشکک کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں دیکھنے والا اس بات میں شک میں پڑ جاتا ہے کہ اسے وہ متواتی ہے یا مشترک ہے۔ لأنه يوقع الناظر، اس لیے کہ ناظر کو ڈال دیتا ہے فی شک کی شک میں، فی کونہ متواتین و مشترکہ، کہ وہ متواتی ہے کہ مشترک ہے۔ یہاں تک جو ہے اس لفظ کی تقسیم ہوئی جس کا ایک معنی ہے، جس کا کتنا معنی ہے؟ ایک معنی۔ اب کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس کے چند معنی ہوتے ہیں، تو اگر چند معنی ہو تو اس کی جو ہے 4 قسمیں بنیں گی۔ کتنی قسمیں بنیں گی؟ 4۔ مشترک، منقول، حقیقت، مجاز۔ کتنی قسمیں بنیں گی؟ مشترک، منقول، حقیقت، مجاز۔ اس کی دلیل حصر سمجھیے کہ ایک لفظ کے جو چند معنی ہے اس کی 4 قسمیں کیوں بنیں گی؟ تو دلیل حصر یہ ہے کہ وہ لفظ جس کے چند معنی ہے تو یا تو ایسا ہوگا کہ شروع سے ہی اس کو چند مختلف معنی کے لیے الگ الگ طریقے سے وضع کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، یعنی لغت کے وضع کرنے والوں نے اس لفظ کو وضع شروع سے ہی جو ہے الگ الگ معنی میں کیا ہو، اس معنی کے لیے الگ وضع، اس معنی کے لیے الگ وضع، اس معنی کے لیے الگ وضع۔ جیسے مثال کے طور پر لفظ عین عربی زبان میں، تو عین کا لغت میں شروع سے ہی ایک معنی ہوتا ہے سونا، ٹھیک ہے، ایک معنی ہوتا ہے چشمہ، ایک معنی ہوتا ہے نگاہ، آنکھ، ٹھیک ہے، ایسی ایک معنی ہوتا ہے گھٹنا۔ تو عین کے جو الگ الگ معنی ہے یہ شروع سے الگ الگ معنی ہے، اور سب کے لیے اس کو ایک الگ وضع کیا گیا۔ عین کا معنی چشمہ، اس کے لیے اس کو الگ وضع کیا گیا۔ عین کا معنی آنکھ، اس کے لیے الگ اس کو وضع کیا گیا ہے۔ عین کا معنی گھٹنا، اس کے لیے اس کو الگ وضع کیا گیا۔ عین کا معنی سونا، اس کے لیے اس کو الگ وضع کیا گیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ جی ہاں، الگ الگ وضع ہے۔ تو لفظ کو اگر یعنی جس لفظ کے چند معنی ہو تو یا تو ان چند معنی کے لیے شروع سے ہی اس کی مختلف وضع ہوئی ہو، الگ الگ معنی کے لیے الگ الگ وضع کیا گیا ہو، یا اس کی وضع مختلف نہ ہو، معنی چند ہو لیکن وضع مختلف نہ ہو۔ یہ 2 صورتیں ہوں گی۔ اگر وضع بھی اس کی مختلف معنی کے لیے مختلف وضع ہوئی ہو تو ایسے لفظ کو کہا جائے گا مشترک۔ کیا کہا جائے گا؟ مشترک۔